بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 198 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 28 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ یہاں سے پچھلی آیات کے ہی مضمون کو آگے تسلسل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کو ایک شرعی طریقہ سکھایا گیا کہ کسی کے گھر میں اگر جاؤ تو اجازت لازمی طلب کر لینا، یہاں سے بتا رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا، سو اگر تم گھروں میں کسی کو نہ پاؤ کہ وہ تم کو اجازت دیں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان میں داخل نہ ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، وَإِن قِیلَ لَکُم، اور اگر اجازت طلب کرنے کے بعد تم سے کہہ دیا جائے ارجعوا، کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو تم لوٹ آیا کرو، هو الرجوع، یہ تمہارا لوٹ آنا، ازکا، بہتر ہے تمہارے لیے، من القعود علی الباب، دروازے پر بیٹھے رہنے سے، واللہ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال، دخول بالاذن اور دخول بغیر الاذن سب کی خبر ہے، لہٰذا انہی اعمال کے اوپر وہ تمہیں جزا دے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ان آیات مقدسہ میں مسلمانوں کو اخلاقی اور ایک مہذب قانون سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت طلب کر لو۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم کسی گھر میں کسی سے ملنے جاؤ اور اس کے گھر میں اجازت دینے والے کو نہ پاؤ تو اس گھر میں مت داخل ہو جب تک کہ کوئی بڑا شخص اہل خانہ میں سے وہاں آ کر تم کو اندر جانے کی اجازت نہ دے دے۔ لم تجدوا کی کچھ صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ گھر لوگوں سے بالکل خالی ہو، دروازہ کھولا یا بھیڑا ہوا ہو، تالا نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوں، بڑا کوئی نہ ہو جو اجازت دے سکے، اور بچے اگر اجازت دے بھی تو اندر نہ جاؤ۔ تیسرا یہ کہ گھر میں اس کا ناواقف مہمان موجود ہو، گھر کا بڑا کوئی نہ ہو، مہمان کو شرعاً جائز نہیں کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت دے، اگر مہمان کسی ملاقاتی کو اجازت دے بھی تو ملاقاتی کو اندر جانا جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اس قانون سے ثابت ہوا کہ اجازت لینے اور دینے کی حکمت صرف اہل خانہ کا سنبھل بیٹھنا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی ملکیت میں بلا اجازت تصرف کرنے سے بچانا ہے،
چوری یا کچھ نقصان ہو جانے کی صورت میں سچی یا جھوٹی بدگمانی اور الزام تراشی سے بچانا ہے۔ گھروں میں بہت سی چیزیں حفاظت و پوشیدگی کے قابل ہوتی ہیں، گھر والا ان کو کسی ملاقاتی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ان اشیاء کے ظاہر ہونے سے بچانا اور گھر کا پردہ قائم رکھنا ہے۔ اور چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہرق، غرق، سرق یعنی جلنا، غرق ہونا، چوری ہونا کسی اور جانب سے ہو اور نام اس کا لگ جائے تو اس سے بچانا بھی مقصود ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ اے ملاقاتیوں، شریعت کا تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر گھر والے موجود ہیں اور تم سے کہے کہ لوٹ جاؤ، یہ وقت ملاقات نہیں ہے یا میں کسی وجہ سے نہیں مل سکتا، تو ملنے کی ضد نہ کرو بلکہ فوراً خوش دلی سے واپس لوٹ جاؤ، اور یہ لوٹ جانا تمہارے لیے بہت اچھی اخلاقی فراخ دلی، مودت و محبت، ستھری عادت اور پاکیزہ عمل ہے۔ اس اخلاقی بلندی میں دل کی پاکیزگی، روح کی تراوٹ، معاشرے کی سجاوٹ اور طبیعت کی بحالی، معاملات کی خوشحالی ہے۔ دروازے پر کھڑے رہنے، ملاقات کی ضد کرنے سے نفرت، کراہت، کدورت، ذلت، لڑائی پڑنے، جھگڑا بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ یہ انکار اہل خانہ اگرچہ 3 بار اجازت مانگنے کے بعد ہو، اور گھروں میں کھڑکی، دروازوں، نیچی دیواروں سے جھانکنا بھی گناہ ہے۔ قرآن و حدیث نے کیسے پیارے معاشرتی قوانین ہمیں سکھائے ہیں۔ حدیث مقدسہ میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت فاروق اعظم کے دروازے پر گئے اور 3 مرتبہ سلام اجازت کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو ابو موسیٰ لوٹ پڑے۔ تب فاروق اعظم نے آواز دی کہ تم کو اندر آنے سے کس نے روکا؟ ابو موسیٰ نے جواباً فرمایا، آقا کا ارشاد مقدس ہے، کسی کے دروازے پر 3 بار اجازت مانگو، اگر اندر سے خاموشی رہے تو لوٹ جاؤ۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اس ارشاد کا کون گواہ ہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں نے گواہی دی کہ میں نے بھی زبان اقدس سے یہ فرمان سنا ہے۔ تب سیدنا فاروق اعظم کو اطمینان ہوا۔ ایک اور حدیث مقدسہ میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، اجازت مانگنا یہ ہے کہ 3 بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اگر خاموشی رہے تو ملاقاتی لوٹ جائے، کیونکہ اہل خانہ کی خاموشی بھی ارجعو کے حکم میں ہے۔ ایک اور حدیث مقدسہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کے پاس مسئلہ یا حدیث نبوی پوچھنے جاتے تو اجازت لینے کے بجائے دروازے پر ہی ایک طرف کھڑے رہتے۔ جب گھر والا خود ہی کسی کام سے باہر نکلتا تو اس سے فرمان نبوی پوچھتے۔ کئی بار لوگوں نے عرض کیا، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ دروازے پر مشقت سے کھڑے ہوں اور ہم گھر میں آرام کرتے رہیں، آپ دیگر لوگوں کی طرح اطلاع فرما دیا کریں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ طلب علم کے لیے یہی حکم نبوی ہے، اور اس کی دلیل میں آیت پڑھا کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ایک بار حضرت فاروق اعظم نے ان کو سمجھایا کہ یہ آیت صرف دروازے نبوی کے آداب کے لیے نہ کہ ہر کے لیے۔ تب حضرت ابن عباس نے پھر اپنا یہ طریقہ چھوڑ دیا تھا۔ اے مسلمانوں، تا قیامت ان احکامات کے اوپر تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالی تمہارے ظاہری باطنی کاموں کے جاننے والا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو، یعنی تم اجازت لے کر داخل ہوتے ہو یا بلا اجازت داخل ہوتے ہو، اللہ تعالی اس پر تمہیں جزا دے گا۔ فقہائے عظام فرماتے ہیں کہ 6 موقعوں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو بجھانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کے گھر میں چور گھس آئے تو چور کو پکڑنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی گھر میں کوئی ظالم کسی اہل خانہ کو ظالماً عبداً یا کوئی پاگل کسی کو قتل کرنے لگے تو بچانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب خود صاحب خانہ کسی مصیبت میں مدد کے لیے پکارے تب بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ جب گھر والا قاصد بھیج کر کسی کو قاصد کے ساتھ بلائے، یا پھر جب حاکم کی اجازت سے پولیس کسی کے گھر پر چھاپا مارے، اس وقت بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
آئیے طلبہ کرام اجازت کے آداب سے متعلق چند احادیث مبارکہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے جب بھی تو اپنے اہل خانہ پر حاضر ہو تو پہلے سلام کر، اس سلام و جواب سے تجھ پر اور تیرے اہل خانہ پر برکت ہوگی۔ دوسری حدیث میں ابن حنبل نے فرمایا کہ ایک بار میں بغیر اجازت اور بغیر سلام آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آقا نے فرمایا واپس جا اور دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے سلام کر، پھر اجازت مانگ، جب اندر سے اجازت ملے تو پھر اندر آنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ملاقاتی کو اندر آنے کی اجازت مت دو جو پہلے سلام نہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک ملاقاتی کو حضرت عبداللہ بن عمر نے اجازت نہیں دی اور فرمایا پہلے سلام کر، پھر اجازت مانگ اور اجازت ملنے کا انتظار کر۔ جب اس نے ایسا کیا پھر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت حسن اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں اور والدہ کا اکیلا خادم ہوں، بار بار آنا جانا پڑتا ہے، کیا میں بھی ہر بار اجازت مانگا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ بلا اجازت گھر میں جائے اور والدہ کو پرہنا دیکھ لے؟ عرض کیا ہرگز نہیں، تو فرمایا کہ ہر بار اجازت طلب کیا کرو۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ احادن کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس کے معنی میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے گھر انسانوں سے خالی ہو، اور بعض نے کہا کہ گھر میں اجازت دینے کے قابل کوئی نہ ہو۔ تو دونوں ہی معانی اور دونوں ہی اقوال درست ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ 5 طریقے فحاشی بدماشی پیدا کرتے ہیں۔ پہلا، عورتوں کی کھلے عام زیب و زینت۔ دوسرا، بے پردگی بے حیائی۔ تیسرا، بے پردگی اور آوارہ گردی اور اجنبی غیر مرد و نامحرموں سے میل ملاقات۔ اور چوتھا، بے نکاح رہنا اور مخلوط تعلیم۔ اور پانچواں، آزاد خیالی اور بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں جانا۔ یہ فائدہ ہمیں لا تدخلوها اس شرعی مطلق قانونی ممانعت سے حاصل ہوا ہے۔